اچھا، ابھی میں نے سوال پوچھا تھا بابر بلال اظہر کیانی صاحب سے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کوئی میسیجنگ تو نہیں کر رہی، تو آج ہم نے دیکھا کہ جو چیف منسٹر بلوچستان ہیں ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، تو انہوں نے آج ایک میڈیا ٹاک کی اور ان کے ارد گرد بہت سے فیڈرل منسٹر اور منسٹر آف اسٹیٹ کھڑے تھے اور وہ اسلام آباد سے گئے تھے کوئٹہ ان کو ملنے کے لیے. وزیر خزانہ صاحب بھی اس میں موجود تھے اور اویس لغاری صاحب جن کو آج قومی اسمبلی میں ہونا چاہیے تھا وہ بھی وہاں پر موجود تھے. اور جو چیف منسٹر بلوچستان ہے ان سے کہا گیا 13 لاپتہ افراد کے بارے میں جن کی ڈیڈ باڈیز کو دفن کیا گیا ہے کوئٹہ کے کسی قبرستان میں، تو انہوں نے کیا جواب دیا ذرا سنیں. ہارڈ کور ٹیررسٹ جو آپریشن میں مارے گئے مشکاف کے پاس، اب ہمارے پاس دو آپشنز تھے. ایک یہ کہ ہم ان لاشوں کو وہیں پر چھوڑ دیتے، جو ہماری قانونی ذمہ داری تھی کہ ہم ان لاشوں کو واپس لے کر آئیں، ان کا ڈی این اے کرائیں اور پتہ چلے کہ کون لوگ تھے یہ جو ریاست پاکستان سے لڑ رہے تھے. اور کچھ ایسے تھے جن کی شناخت ممکن نہیں تھی، وہ اس طرح کے آپریشن میں مارے گئے تھے. اب وہ شناخت ممکن نہیں تھی تو ہم نے ان کے ڈی این اے ٹیسٹ کرائے اور پھر ای ڈی کے ذریعے جو شناخت کے قابل نہیں تھے، ای ڈی کے ذریعے قانونی طریقے سے ہم نے جا کے ان کو وہاں پر دفنایا ہے. کسی صورت میں بھی ہم کوئی بھی سوال جو ہے اس کو انٹرن نہیں چھوڑیں گے کہ آج ہم اگر ان کو وہاں چھوڑ دیں کل مسنگ پرسن کی لسٹ پہ 13 اور کا اضافہ ہو جائے. اچھا، یہ لانگ شاٹ نہیں تھا ورنہ آپ کو سارے منسٹرز نظر آتے، یہ کلوز اپ تھا. تو یہ جو ایسا لگتا ہے کہ بلوچستان میں تو ایک ٹارگیٹڈ آپریشن جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے، لیکن جو خیبر پختونخوا ہے وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ علی مین گنڈا پور صاحب چیف منسٹر جو ہیں صوبے کے، انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنے صوبے میں کسی آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے. اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی ہم نے باقاعدہ آپریشن شروع نہیں کیا لیکن اگر ضرورت پڑے گی تو آپریشن ضرور کریں گے. تو بلال اظہر کیانی صاحب، کیا خیبر پختونخوا میں مرکز اور صوبہ آپریشن کے مسئلے پہ آمنے سامنے آ گئے ہیں؟ میر صاحب، میں امید کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ اب ہم ایک سال سے آپ بھی آبزرو کر رہے ہیں، یہ ایک سی ایم کے پی کے علی مین گنڈا پور صاحب کے بیانات، آج ٹھنڈا کل گرم، کل ٹھنڈا آج گرم، اس طرح کر کے چلتا رہتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ایک شعلہ بیانی ہوتی ہے، پھر ہم دیکھیں کہ ایس آئی ایف سی کے وہ میٹنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک سوبر سا ان کا ایک مزاج ہوتا ہے، پھر کل کوئی اور بات ہو جاتی ہے. بہرحال ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہی ہوتا ہے. ان کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور ہماری اس دہشت گردی کے ایفرٹ کو بھی آپ کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے. جس وقت ہمیں یونائٹڈ فرنٹ دکھانے کی ضرورت ہے، جس طرح میں کہتا ہوں دو تین دن قبل جو پارلیمنٹری سیکیورٹی کی بریفنگ ہوئی، وہاں پہ باقی پی ٹی آئی کا آنا بالکل مناسب نہیں تھا. یہ صاحب آئے، میرے خیال سے خوش آئند ہے، کاش باقی پی ٹی آئی بھی ہوتی. جس طرح وہاں پہ انہوں نے شرکت کی اور اس عمل کا حصہ بنے، اسی طرح آج بھی اس طرح کے بیانات ہی دینے چاہیے. بہت ساری باتیں وہاں پہ ہوئی ہوں گی. تو میں امید کرتا ہوں کہ دیکھیے، جس طرح عزم استحکام کے اندر واضح طور پہ ڈسکرائب کیا گیا کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جہاں پہ بھی دہشت گردی کو روٹ آؤٹ کرنے کے لیے ملک میں ضروری ہیں، اور وہ چاہے کوئی بھی صوبہ ہو، اس میں کوئی حالانکہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرنٹ لائن تو دہشت گردی کی جنگ میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے صوبے ہیں، مگر ملک میں کہیں پر بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی ضرورت ہے تو وہاں پہ ہم سب کو کہنا چاہیے کہ بالکل اس کے اندر معاونت کریں گے، صوبے بھی کریں گے، کوآرڈینیشن ہوگی. اس طرح کے بیانات بہتر ہوتا ہے بجائے یہ کہ جس طرح کا بیان نے دیا. اور یہ پہلے بھی ان نے بیان دیا تھا جب عزم استحکام کی بات ہوئی تھی، اور اس ٹائم پہ بھی یہ واضح کیا گیا تھا کہ کسی بھی لارج اسکیل کینیٹک آپریشن کا تو کوئی فیصلہ اس ٹائم پہ بھی نہیں ہوا تھا. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی بات ضرور ہوئی تھی، مگر پھر 2 ہفتے اس پہ بحث رہی تھی صرف سی ایم کے پی کے اس بیان کی وجہ سے. تو میں آج پھر سے صرف تجویز ہی کر سکتے ہیں کہ آپ ایک ذمہ دارانہ منصب پر ہیں، آپ کے پی کے سی ایم ہیں جس طرح بھی ہیں، مگر آج اس دہشت گردی کی جنگ کے اندر یہ سستی بیان بازی نہ کریں، اس سے نقصان ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. میں امید کرتا ہوں کہ آگے یہ اس کی خود ہی اصلاح کریں گے اور اس طرح کی باتوں سے گریز کریں گے. جی سر، اس پہ کچھ کہیں گے آپ؟ سر، میں تو ایک تو بلال اظہر کیانی صاحب نے کہا کہ وہ سی ایم کے پی کے ہیں جس طرح بھی ہیں، وہ فارم 45 کے عوام کے ووٹوں سے آئے ہوئے چیف منسٹر ہیں، وہ فارم 47 کے ذریعے مسلط کیے گئے چیف منسٹر یا پرائم منسٹر نہیں ہیں. سر، نمبر 1. نمبر 2، میر صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب کو وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی نے مشاورت کے بعد جانے کی اجازت دی تھی، چونکہ جب ہم لوگوں نے تمام نے تحریک تحفظیان پاکستان نے اور پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی نے فیصلہ کر لیا کہ وی آر ناٹ گوئنگ دیر، کیونکہ ہمارے پاس انفارمیشنز کچھ آ رہی تھیں، کچھ ہمیں اندازہ تھا چیزوں کا. تو بینگ دا چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس، علی امین صاحب کو کہا گیا کہ آپ وہاں پر جائیں گے اور اپنا موقف رکھ کے آئیں گے کہ ہم کسی آپریشن کے حق میں نہیں ہیں. تیسری چیز میر صاحب،
میں آپ کو عرض کروں آپریشن کے ساتھ اگر مسئلہ حل ہونا ہوتا، میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ گزشتہ 40-50 سال کے آپریشن سے بلوچستان کا مسئلہ کیوں حل نہیں ہوا؟ 40-50 سال نہیں سر، 70 سر آپ اس ذرا پیک پکڑے نا، آپریشن 1948 میں ہوا، 48 میں ہوا، لیکن سر وہ اس طریقے سے لوگوں قوم کی یادداشت میں زندہ نہیں. نواب نوروز کے بعد اور بھٹو صاحب کے ٹائم سے ذرا چیزیں زیادہ ہائپ اختیار کیں. سر وہ آج تک مسئلہ سیٹل کیوں نہیں ہوا؟ دوسری چیز یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت ہماری افغان پالیسی جو ہے ریاست کی، اٹس اے کانسٹنٹ فیلئر سر، فرام ڈے فرسٹ فار دا لاسٹ 40+ ایئرس. ہم بیرونی طاقتوں کے مفادات کے لیے اپنے آپ کو کسی جنگ میں انگیج کرتے ہیں، پھر وہاں سے جب ریزلٹس سامنے آتے ہیں کبھی ہم اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر لیتے ہیں، کبھی ہم اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر لیتے ہیں. اور ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز، میر صاحب جو پریس کانفرنس وہاں پر کی سی ایم بلوچستان نے اور DG ISPR صاحب نے، سر ہم ہمیشہ اس سے پہلے افغانستان کے اندر گروپس کو ٹارگٹ کرتے تھے کہ افغانستان میں گل بہادر گروپ بیٹھا ہوا ہے، افغانستان میں منگل باغ کا گروپ ہے. دس از دا فرسٹ ٹائم کہ ہم نے ڈائریکٹ افغانستان کو ہی ہٹ کر دیا ہے. ہمیں اس سگنیفیکنس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ 2200 میل طویل بارڈر ہے ہمارا افغانستان، 2600 تقریباً 2600 کلومیٹر 2200 تقریباً بن گیا سر. تو اتنے طویل بارڈر کے اوپر کیا ہم ان کے ساتھ کنفرنٹیشن کی پوزیشن افورڈ کر سکتے ہیں؟ اور پھر آپ ان کی ٹریڈیشنل ہسٹری کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے. اب آخری چیز، قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ہم کیوں نہیں گئے سر؟ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اندر میر صاحب میں جتنا مرضی کانسٹیٹنٹ ٹریولر ہوں بلوچستان کا اور KPK کا، سر گراس روٹ کا مسئلہ مجھے نہیں پتا، میں اس طرح ایڈریس نہیں کر سکتا جہاں جیسے مقامی نمائندہ کر سکتا ہے. میرا تعلق ہے فیصل آباد سے سر. باقی جو ہمارے لوگ تھے ان کا ویسے تو فیصل آباد میں بھی کافی بلوچ بہت زیادہ ہے سر، اور فیصل آباد میں ملیٹنسی بھی بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ. وہ بھی ہمارے مشیر داخلہ صاحب ہمیشہ ان کی سرپرستی فرماتے رہے ہیں، وہ بینڈ آؤٹ لیٹس کی اور ان تمام لوگوں مشیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نہیں، وہ تو مشیر داخلہ آج کل پرویز خٹک صاحب ہیں. ان سے وہ بیچارہ مشیر داخلہ بن گیا ہے، وہ سر نحیف آدمی ہے، ان سے کیا ہونا. نہیں اچھا لیکن میر صاحب میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا، آپ کو تھوڑے دن میں پتہ چل جائے گا سر، کوئی ایشو نہیں ہے، لگ جائے گا پتہ انشاءاللہ. میر صاحب میں جو بات کرنے لگا تھا سر، آپ کے بلوچستان کے کتنے MNAs وہاں پر انوائٹڈ تھے سر؟ ٹھیک ہے. آپ کے KPK کے کتنے MNAs وہاں پر انوائٹڈ تھے؟ جس کے حلقے میں بندہ شہید ہو رہا ہے، بندہ مر رہا ہے، ملیٹنٹ آ کے معصوم سویلینز کو، سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں، وہ بیٹھے ہی نہیں ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ چند سلیکٹیو 10 12 14 لوگ وہاں کے اوپر آ جائیں. اور اگلی چیز سر، اٹ واز ناٹ اے ڈسکشن بیسڈ اعلامیہ کوئی جاری نہیں ہوا. آپ نے دیکھا JUIF نے بڑا کلیریفائی کر دیا کہ یہ جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا ہے، اٹ واز نائدر بین ڈسکسڈ نور بین شیئرڈ ود اس. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ JUI اگر وہاں پر اجلاس میں گئی، اپنی بات کی، تو آپ بھی اگر جاتے تو آپ بھی اپنی بات کرتے، کیا فرق پڑتا؟ آپ نے نہ جا کے تو حکومت کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا. نہیں سر، میاں نواز شریف صاحب تھے، 3 دفعہ کا پرائم منسٹر تھا، وزیر داخلہ تھا پاکستان. نہیں سر، اٹ از ناٹ اے لافنگ میٹر. نواز شریف صاحب کیوں نہیں تھے ویسے؟ اٹس اباؤٹ پاکستان سر. آپ کے پاکستان کے سیکیورٹی امور کا انچارج کون ہے سر؟ وزیر داخلہ ہے. بلال کیانی صاحب کیوں نہیں تھے جی؟ نواز شریف صاحب کیوں نہیں تھے؟ میں ذرا موقع دیجیے گا. پہلے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس پہ کامنٹ کیا صاحبزادہ صاحب نے کہ میں نے علی امین گنڈاپور صاحب کو یہ کہا کہ وہ جس طرح بھی ہیں، تو اس کے لیے تو آپ مولانا صاحب سے پوچھ لیں، مجھ سے نہ پوچھیں، آپ مولانا صاحب سے پوچھ لیجیے. اب مولانا صاحب آف دی ریکارڈ بتائیں گے، آن دی ریکارڈ نہیں، میں آج کہتا ہوں مولانا صاحب کی JUIF کا اسٹیٹڈ موقف کیا ہے کہ ان سے سیٹیں چھینی گئی ہیں. ان کی سیٹیں چھین کے کس کو ملی؟ مولانا صاحب کو بتا دیا گیا ہے کہ ان کی سیٹیں کس نے چھینی ہیں. سر بات یہ ہے، سیٹوں کی تعداد اتنی بھی نہیں تھی کہ وہ علیحدہ سنگل ہینڈلی گورنمنٹ بنا سکتے، اور جس نے چھینی ہے وہ ریٹائر ہو گیا. سر اگر ان کا گلہ ہے تو وہ PTI سے ہی ہوگا نا. پنجاب میں تو نہیں ان کا گلہ، سندھ میں تو نہیں ان کا گلہ، خیبر پختونخوا میں ہی ہے نا، اور وہاں پہ بینیفیشری پارٹی کون ہے؟ PTI ہے. نہیں، بلوچستان میں اس لیے دیکھیے، چلیں آپ خیبر پختونخوا کی حد تک تو PTI کے ساتھ ہے نا. تو میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ اسلام آباد میں جوائنٹ احتجاج کا بنتا ہے. آپ کا احتجاج پشاور میں بنتا ہے CM ہاؤس کے باہر، آپ وہاں پہ کریں. سر وہی ہے آفر آن بہاف آف میں کن صاحب کی اجازت سے، میرا بھائی ہیں، مجھے اجازت. ہم سر KPK کا ہر حلقہ کھولنے کے لیے تیار ہیں. آپ نام دیں، ہم حلقہ کھولتے ہیں. ان کو مولانا صاحب کو جا کے یہ پیشکش کروا لیں سر. ارے سر دوسری بات یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی جو دہشت گردی پہ بیانات ہیں نا جی، دیکھیے بات یہ ہے کہ ایٹ دس ٹائم کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ کہتے جی کہ دیکھیے ہم اپنا صوبے کا موقف دیں گے، مگر ہم دہشت گردی کی جنگ میں سب کے ساتھ ہیں. آج یہ بیان آتا ہے ان کا
میں آپ کے سامنے اس کی میں آپ کو کہتا کہ مناسب بیان ہے, ذمہ دارانہ بیان ہے, اسی طرح کا رویہ رہنا چاہیے. پہلے بھی اگر کبھی کوئی مناسب بات ہوئی ہم نے یہ کی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آگے یہ جو ایک سلطان راہی والا موڈ ہے جس میں اللہ جانے ان کے اڈیالہ سے کوئی لائن آتی ہے کیا آتی ہے, جس وجہ سے یہ ہر وقت ہر چیز پہ کانفرنٹیشنل رہتے ہیں, یہ دیکھے بغیر کہ اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے اور اس ٹائم پہ ہم کیا ماحول بنانا چاہ رہے ہیں, کتنے سنجیدہ حالات ہیں. تیسری بات یہ دیکھیے سیکیورٹی بریفنگ میں آنے کی وجہ, دیکھیے نواز شریف صاحب نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو انہوں نے لگایا, وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحب کو انہوں نے لگایا, ان کی حکومت وہاں پہ موجود تھی, ان کی دونوں حکومتیں وہاں پہ موجود تھیں, ان کی رضامندی کے ساتھ یہ اجلاس ہوا. آپ کے پاس ہر دفعہ نہ آنے کا بہانہ ہوتا ہے. جب آپ وزیر اعظم تھے, بالا کوٹ کا حملہ ہوا, تب بھی سیکیورٹی بریفنگ میں نہ آنے کا بہانہ آپ کے پاس تھا. ہم تو نہیں اس ٹائم پہ کہتے تھے کہ نواز شریف کو جب تک پیرول پہ نہیں لاؤ گے ہم لوگ آ کے بالا کوٹ کی بریفنگ میں نہیں بیٹھیں گے. ہم بیٹھے تھے, نیشنل سیکیورٹی کا ایشو تھا, ان چیزوں سے بہت اوپر تھا. دیکھیے دوسری بات, نہیں دوسری بات دیکھیے, فلسطین کے اوپر اے پی سی ہوتی ہے, نہ آنے کا بہانہ ہوتا ہے. مذاکرات کے لیے میز پہ بیٹھتے ہیں, 3 نشستیں لگتی ہیں ان کو صرف اپنا موقف پیش کرنے کے لیے, چوتھے میں آنے کی زحمت ہی نہیں کرتے. اور اب کل دیکھیے بات یہ ہے, اور کل بات یہ ہے کل بھی سیکیورٹی بریفنگ میں بھی نہ آنے کے یہ بار بار بہانے ضرور دے رہے ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا, کیا ہی اچھا 5-6 گھنٹے کی وہاں پہ بریفنگ ہوتی ہے. روزانہ آ کے ہم عمر ایوب صاحب کی تقریر سنتے ہیں 1.5 گھنٹے کی. جلدی سے میں رسپونڈ کر دیتا ہوں. جو فارمولہ بھائی نے طے کیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے بیٹی اور بھائی کی حکومت ہے تو انہوں نے انہیں اختیار دیا تھا, تو بھئی وہ ہمارے چیف منسٹر کی حکومت ہے, تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی نے اسے اجازت دے دی تھی. وہ آپ کی باقی جواب نہیں, باقی کہ ہم آپ کے لیے جواب دیتے نہیں ہے نا, نہیں ہم آپ کے جواب دے نہیں ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے مینڈیٹ دے دیا سی ایم کے پی کو, سی ایم پنجاب کو اور آپ کے پرائم منسٹر کو, تو ٹھیک ہے ہم نے مینڈیٹ دے دیا سی ایم کے پی کے کو. سر اجازت ہے. دیکھیے بات یہ, وہاں پہ ہمارے کتنے لوگ موجود تھے حکومت کی, کابینہ ساری موجود تھی, صوبائی ریپرزنٹیشن پیپلز پارٹی کی موجود تھی, ان کی جماعت سے ایک بندہ آیا تھا. دیکھیے یہ روزانہ سب لیٹے ہوئے سر روزانہ آ کے کیا شور مچاتے ہیں. ہم نے ان سے بات نہیں کرنی, ہم نے ان سے بات کرنی ہے. ہمیں جوابات چاہیے, ہمیں ان چیزوں کے جوابات چاہیے. سیکیورٹی کے حالات ہیں, اس کے اوپر یہاں پہ ڈسکشن ہونی چاہیے. تقریریں ہم سنتے ہیں ان سے قومی اسمبلی کے فلور پہ, اور سر جوائنٹ سیشن بلائیں, سر ان پوری پارلیمنٹ کا بلائیں, 3 دن کے لیے بلائیں, کسی مسئلے کو آپ نے سیٹل کرنا ہے. آرمی چیف اگر آپ نے اعلامیہ دکھانا تھا تو I'm sorry, I'm not willing. سر نہیں اعلامیہ تو اینڈ میں آیا نا, یہ آپ کو سر اعلامیہ تو تیار ہی نہیں تھا ہوا, اعلامیہ تو آپ کو پکڑایا گیا, وہ آ گیا. سر دیکھیے بات یہ, آپ لوگ وہاں پر آتے, پرائم منسٹر موجود تھے, آرمی چیف بریفنگ دے رہے ہیں, قومی اسمبلی کا فلور ہے, قومی اسمبلی میں یہ میٹنگ ہو رہی ہے, آپ اور کیا چاہتے ہیں. اور یہ آپ کی, اور میں دوسری بات, وہاں پہ آنا آپ کی ذمہ داری تھی. آپ کہتے ہیں آپ عوام کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں, سیکیورٹی کا معاملہ ہے, آپ کی ذمہ داری تھی وہاں پہ آنا. آپ نے اپنی رسپانسبلٹی سے آپ بھاگے ہیں وہاں پہ نہ آ کر. اچھا جی, 3 ٹائمز کا پرائم منسٹر نہیں آیا, اس کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی. اچھا جی, اب کچھ اور بھی معاملات ہیں جی, پاکستان میں صرف یہی معاملات نہیں ہے, اور بھی معاملات, اس پہ بات کرنی ہے.